السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آج میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ایک بہترین واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نعمان ابن ثابت ان کی بارگاہ میں ایک دہریہ حاضر ہوا اور اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، اللہ کے وجود کا انکار کرنے لگا۔ وہ یوں کہنے لگا کہ اے نعمان ابن ثابت، کیا اللہ ہے؟ کیا اللہ موجود ہے؟ تو حضرت نعمان ابن ثابت کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ کی ذات موجود ہے اور اللہ ہی ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے اور وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ یہ دہریہ کہتا ہے کہ اگر اللہ موجود ہوتا تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت نعمان ابن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے کے لیے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس ذات کو دیکھ سکیں، اس ذات کا دیدار کر سکیں۔ ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، ہمارے آنکھوں کے اندر اتنی قوت نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، لیکن اللہ موجود ہے۔ اب یہ دہریہ انکار پہ انکار کرنے لگا، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، کہنے لگا کہ اللہ موجود نہیں ہے، اگر ہوتا تو نظر آتا، وہ نہیں ہے اسی لیے ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب حضرت نعمان ابن ثابت کو غصہ آیا، انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر مار دیا۔ جیسے ہی اس کے سر پر پتھر مارا تو وہ دہریہ حضرت نعمان ابن ثابت سے کہتا ہے کہ ہاں، تم نے مجھے مارا، میرے سر کو تم نے پتھر سے چوٹ پہنچائی ہے کہ تم نے مجھے مارا ہے، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں تمہاری شکایت قاضی شہر سے جا کر کے کر دوں گا۔ حضرت نعمان ابن ثابت خاموش تھے، اب وہ جا کر کے قاضی شہر سے حضرت نعمان ابن ثابت کی شکایت کرنے لگا، کہا کہ مجھے نعمان ابن ثابت نے تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے مجھے پتھر سے سر پر مارا ہے۔ اب قاضی شہر نے حضرت نعمان ابن ثابت کو بلوایا، جا کر کے حضرت نعمان ابن ثابت قاضی شہر کے دربار پہنچے تو وہ بھی وہاں پر موجود تھا جو اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے نعمان ابن ثابت، تم نے مجھے کیوں مارا؟ اسی لیے میں نے تمہاری شکایت قاضی شہر کے پاس کر دی ہے۔ اب حضرت نعمان ابن ثابت کہتے ہیں میں نے تمہیں مارا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، تمہیں نے تو مجھے مارا ہے۔ نعمان ابن ثابت کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں مارا؟ وہ کہنے لگا ہاں، تمہیں نے تو مجھے مارا ہے۔ حضرت نعمان ابن ثابت کہتے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں مارا ہے تو کوئی ثبوت پیش کرو، کوئی سرٹیفکیٹ پیش کرو کہ ہاں، میں نے ہی تمہیں مارا ہے۔ تو اب وہ دہریہ کہتا ہے کہ میرے سر پر دیکھو اتنی شدت سے تکلیف ہو رہی ہے، یہی تکلیف اس بات کی گواہ ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں نے مجھے مارا ہے۔ تو حضرت نعمان ابن ثابت اس سے کہتے ہیں تمہارے سر کے اندر جو تکلیف ہے وہ کھول کر کے ہمیں بھی دکھاؤ۔ تو وہ دہریہ کہتا ہے کہ اے نعمان ابن ثابت، تم کیسی کیسی بہکی باتیں کرتے ہو، درد کو کبھی دکھایا نہیں جا سکتا، درد تو ہوتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ اب حضرت نعمان ابن ثابت اس سے کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح اللہ کی ذات بھی موجود ہے، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ نظر نہیں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہی نہیں ہے۔ اب تم دیکھو، تمہارے سر میں درد ہے، تمہارے سر میں تکلیف ہے، تم کھول کر کے اسے لوگوں کے سامنے دکھا نہیں سکتے۔ جب تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم صرف اپنے سر کے درد کو لوگوں کے سامنے شیئر نہیں کر سکتے، لوگوں کو دکھا نہیں سکتے، تو وہ تو خدائے وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق پروردگار ہے، وہ بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے، وہ موجود ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت ہماری آنکھوں میں نہیں کہ ہم اس کی ذات کا دیدار کر سکیں، ہم اس کی ذات کو دیکھ سکیں۔ اب حضرت نعمان ابن ثابت کہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہوتی تو ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہوا کو آپ دیکھ لیں، ہوا آتی ہے، ہمارے جسم سے، ہمارے چہرے سے مس ہوتی ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہوا آ رہی ہے، لیکن ہوا نظر نہیں آتی، لیکن ہوا ہوتی ہے۔ اب آواز، جو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ آواز تو تمہیں سنائی دے رہی ہے لیکن آواز نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آواز نہیں ہے، آواز ہے، نظر نہیں آتی ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ اگر میں بتانے کے لیے نکالوں تو وقت درکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی بالکل اسی طرح ہے، وہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، سب پر اس کی نظریں ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کا ہم دیدار کر سکیں، اس کی ذات کو ہم دیکھ سکیں۔
اللہ کی ذات کا دیدار کرنے کے لیے وہ آنکھیں چاہیے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ ان کا مقام تو تمام نبیوں میں اعلیٰ ہے۔ تو آئیے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شرک اور کفر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں تمام لوگ یہی عقیدہ رکھے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب کو دیکھتا ہے، پوری دنیا کا نظام وہی چلاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان سارے کفریہ کلمات سے، گناہوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔